کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ جس ایک حقیقت سے پوری دنیا بھاگتی ہے، جسے سوچنے سے بھی ہم کتراتے ہیں، دراصل وہی ایک ایسی چابی ہے جو پوری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے؟ یعنی ایک بالکل ہی الٹ تصور؟ جی بالکل، الٹ۔ عام طور پر جب ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے کاموں کو روک دے، تو پہلا رویہ گھبراہٹ کا ہوتا ہے۔ موت کا ذکر ایک ایسی ہی چیز ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک خوفناک سچ ہے جسے بس چھپا کر رکھنا چاہیے۔ ہاں، اور آنکھیں چرانا ہی بہتر لگتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو مواد اور تحریریں موجود ہیں، وہ اس تصور کو بالکل بدل دیتی ہیں۔ آج کی اس گہری تحقیق میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی حقیقت کے حوالے سے دی گئی تعلیمات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اور اس تحقیق میں سب سے حیران کن بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ یہ موضوع بالکل بھی مایوسی پھیلانے والا نہیں ہے۔ واقعی؟ بالکل، یہ دراصل زندگی کو ایک نئے انتہائی مؤثر طریقے سے دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو چلیے ان روحانی اور نفسیاتی اصولوں کی تہ تک جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا یہ نسخہ آخر ہے کیا؟ ضرور۔ دیکھیں، ان تعلیمات کی سب سے گہری بات ہی یہ ہے کہ موت کو زندگی کے دشمن کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، اچھا۔ بلکہ اسے زندگی کو بامقصد بنانے کے ایک ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم لوگ اکثر فرض کر لیتے ہیں کہ اس ذکر سے انسان اندھیرے میں چلا جائے گا۔ ہاں، مطلب لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا سے کٹ جائیں گے۔ وہی نا، جبکہ ان تحریروں اور احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ موت کا تصور اصل میں انسان کو دنیا کے دھوکے اور اس کی کچی چمک دمک سے نکالتا ہے۔ یعنی جو غفلت کا پردہ پڑا ہے وہ چھاک ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، اور وہ خوف ایک عظیم طاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف آخرت کی تیاری نہیں ہے، بلکہ موجودہ زندگی کو پورے ہوش و حواس میں جینے کا نام ہے۔ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ تو اس تصور کے فوائد کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اس درجہ بندی کا ذکر کرنا چاہوں گی جو ہمارے سورسز میں ملی ہے۔ ہاں، وہ علماء والی درجہ بندی۔ جی، علماء نے موت کے حوالے سے انسانی نفسیات کو 4 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ جو پہلا درجہ بتایا گیا ہے وہ اس شخص کا ہے جو دنیا میں مکمل طور پر مگن ہے، جو پوری طرح کھویا ہوا ہے۔ ہاں، یعنی اپنے کاروبار میں، خواہشات میں اتنا گھر چکا ہے کہ موت کا ذکر اسے ذرا بھی پسند نہیں آتا۔ اسے لگتا ہے کہ یہ ذکر اس کی ان ساری لذتوں کو چھین لے گا۔ صحیح۔ اور اس حوالے سے سورہ جمعہ کی آیت کا ذکر بھی ہے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی۔ یہ پہلا درجہ تو ہمارے ارد گرد بہت عام ہے نا؟ بہت عام ہے۔ اس پہلے درجے کی نفسیات کی بنیاد ہی دھوکہ ہے۔ جو دنیا کی رنگینیوں کو حتمی حقیقت مان لیتا ہے، اس کے لیے یہ اچانک آنے والی آفت بن جاتی ہے، جو اس کے اور اس کی دنیا کے درمیان آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ اس لیے وہ آنکھیں چراتے ہیں تاکہ اس کا جھوٹا سکون برقرار رہے۔ لیکن جب ہم دوسرے درجے کی طرف آتے ہیں تو یہاں رویہ بالکل مختلف ہے۔ یہ دوسرا درجہ وہ ابتدائی توبہ کرنے والے کا ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ شخص موت سے ڈرتا ضرور ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اسے اللہ سے ملنا پسند نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی تیاری مکمل نہیں ہے۔ اچھا، ویسے یہ بالکل اس طالب علم جیسی نفسیات لگتی ہے جو امتحان سے گھبراتا ہے۔ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے پہلا شخص تو وہ اسٹوڈنٹ ہو گیا جو کتابوں سے بھاگتا ہے اور امتحان کا نام سنتے ہی چھڑ جاتا ہے، لیکن یہ دوسرا شخص وہ اسٹوڈنٹ ہے جو ایگزام سے ڈر رہا ہے کیونکہ اس نے آخری وقت میں تیاری شروع کی ہے۔ ہاں، بالکل صحیح مثال دی۔ وہ گھبراہٹ میں ہے کہ کاش تھوڑا سا اور وقت مل جائے تاکہ سلیبس پورا ہو جائے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، پوچھے۔ کیا اس دوسرے درجے والے کی گھبراہٹ کو ایک منفی جذبہ کہا جائے گا؟ عام طور پر تو ڈر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہی مقام ہے جہاں ہمیں اس ڈر کی نوعیت کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، اس دوسرے شخص کا ڈر دراصل ایک انتہائی مثبت جذبہ ہے۔ مثبت کیسے؟ کیونکہ یہ ڈر اسے غفلت کی نیند سے جگا رہا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے محبوب سے ملاقات میں اس لیے تاخیر چاہے تاکہ وہ خود کو بہتر طور پر سنوار سکے، تاکہ ملاقات کے وقت کوئی شرمندگی نہ ہو۔ صحیح کہا۔ یہ خوف اسے سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ یہ مفلوج نہیں کرتا بلکہ متحرک کرتا ہے۔ یعنی اس کی گھبراہٹ اسے بہتر تیاری پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ پہلے شخص کی بے فکری اسے تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ بالکل۔ اور اب تیسرے درجے کو دیکھیں جسے عارف کہا گیا ہے،
یعنی پہچان رکھنے والا۔ یہ تو ایک بہت ہی الگ منزل ہے۔ یہاں انسان موت کو آفت نہیں، محبوب سے ملاقات کا وقت سمجھتا ہے، اور باقاعدہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ جی، ہمارے مواد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک انتہائی خوبصورت مثال موجود ہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک محبوب ضرورت کے وقت آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ عام انسانی سوچ سے کتنے مختلف ہیں۔ بہت مختلف ہیں۔ اس کی گہرائی اس بات میں ہے کہ یہ اس شخص کے دل سے نکل رہے ہیں جس نے دنیا کے فانی ہونے کو مکمل طور پر ہضم کر لیا ہے۔ ایک عارف جانتا ہے کہ اس کی اصل منزل کہاں ہے، اور اس مقام پر آ کر موت تکلیف نہیں بلکہ ایک دروازہ بن جاتی ہے۔ ایک دروازہ جس کی تیاری انہوں نے ساری زندگی کی ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی ایگزام والی مثال کو آگے بڑھاؤں تو یہ وہ تیسرا اسٹوڈنٹ ہے جس نے سارا سال محنت کی، سلیبس تیار ہے اور اب وہ امتحان والے دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے تاکہ اپنا انعام حاصل کر سکے۔ بڑی ستیک مثال ہے۔ شکریہ۔ اور پھر آتا ہے چوتھا اور آخری درجہ۔ اسے کامل تسلیم و رضا والا درجہ کہا گیا ہے۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ جی، جہاں انسان نہ موت کی تمنا کرتا ہے نہ زندگی کی خواہش، بلکہ بس اسی پر راضی ہو جاتا ہے جو رب کی مرضی ہو۔ یعنی استاد جب چاہے ٹیسٹ لے لے، میں تیار ہوں۔ صحیح بات ہے۔ یہ مقام انسانی روحانیت کی آخری حدود کو چھوتا ہے۔ یہاں میں کیا چاہتا ہوں کا تصور ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور صرف مکمل سپردگی باقی رہ جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ زندگی اور موت دونوں برابر ہو جاتے ہیں، دونوں ہی اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ خیر، یہ اقسام سن کر تو یہی لگتا ہے کہ کاش ہر کوئی ان آخری درجوں پر پہنچ سکے، لیکن حقیقت میں زیادہ تر لوگ پہلے اور دوسرے درجے میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ انہی لذتوں میں جنہیں آخر چھوٹی جانا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غفلت سے نکلنے کا کیا عملی نسخہ بتایا ہے؟ ہمارے مواد میں ایک بہت واضح ہدایت ملتی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز؟ جی، اس کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور ان جھوٹی لذتوں کا اثر تب تک رہتا ہے جب تک انسان ان کے ناپائیدار ہونے کو بھولا رہتا ہے۔ موت کا مسلسل ذکر ان سب کا تریاک ہے۔ یعنی ذہن کے دھوکے کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ بالکل۔ انہی تحریروں میں ایک انتہائی سبق آموز حدیث ملتی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے بارے میں اتنی معلومات ہوتی جتنی انسانوں کو عطا کی گئی ہے تو انسان کو کھانے کے لیے کوئی موٹا جانور نہ ملتا۔ واقعی خوف کے مارے ان کا یہ حال ہو جاتا؟ جی، خوف سے جانور دبلے ہو جاتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ یہ مثال تو سچ میں ہلا دینے والی ہے۔ ایک بے زبان جانور جس کے پاس عقل نہیں، اسے پتہ چل جائے تو وہ کھانا چھوڑ دے، لیکن انسان جس کے پاس عقل ہے اور ہر روز جنازے دیکھتا ہے، وہ مزید مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ انسان کی غفلت بڑی عجیب ہے۔ ایک اور واقعہ جو سورسز میں تھا وہ مجلس والا ہے۔ ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مجلس سے ہوا جہاں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے، وہاں مکمل بے فکری کا عالم تھا۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا ذکر شامل کر لیا کرو۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھے۔ اگر کوئی شخص دن رات صرف مرنے کا سوچے، خاتمے کا سوچے، تو کیا وہ مکمل مایوسی کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ میرا مطلب ہے، لوگ سوچیں کہ سب مٹی میں ملنا ہے تو نئے گھر کیوں بنائیں، کاروبار کیوں کریں؟ یہ ایک انتہائی فطری سوال ہے نا؟ کیا اس سے انسان کام کاج چھوڑ کر ایک کونے میں نہیں بیٹھ جائے گا؟ یہی تو وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ان تعلیمات کے پیچھے چھپی نفسیات مکمل طور پر اس کے الٹ ہے۔ الٹ کیسے؟ موت کی یاد کا مقصد انسان کو مفلوج کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تصور ذہن میں ایک فلٹر یا چھاننے والے آلے کا کام کرتا ہے۔ ایک فلٹر؟ اچھا۔ جی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ محنت چھوڑ دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنی ساری توانائی صرف کر رہے ہیں ان کی اصلیت کو ناپ سکیں، یعنی ترجیحات سیٹ کر سکیں۔ صحیح۔ جب انسان کو پتا ہو کہ وقت تھوڑا ہے تو وہ اسے فضولیت میں ضائع نہیں کرتا، وہ رشتوں میں انصاف کرتا ہے، دھاندلی نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ حساب دینا ہے۔ یہ احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، مایوسی نہیں۔ واہ، یعنی یہ وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا آلہ ہے۔
فضول بحثوں اور جھگڑوں سے خود کو بچانے کا ذریعہ۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو اگر یہ اتنا ہی مفید ہے تو اسے عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ خالی ذہن میں سوچنا تو کافی نہیں ہوتا نا؟ اس کا عملی جواب انہی تحریروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک سوال سے ملتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص بغیر شہادت کے، یعنی میدان جنگ میں جان دیے بغیر، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو اس پر کیا جواب ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ اس درجے کو پا سکتا ہے۔ 20 مرتبہ؟ یہ تو ایک عظیم روحانی رتبہ ہے جو ایک عملی مشق سے جڑا ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ایک دعا کی تعلیم بھی دی گئی۔ او اللہ، موت میں اور موت کے بعد آنے والی منزلوں میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ یہ الفاظ ہی سیدھا دل پر دستک دیتے ہیں، آخری لمحے میں بھی رب کی برکت مانگنا۔ ویسے اس تحقیق میں ایک صحابی کا واقعہ مجھے انتہائی حیران کن لگا۔ وہ صحابی جنہوں نے نفسیاتی الجھن کا پوچھا تھا۔ ہاں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے موت سے محبت نہیں، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی لمبی چوڑی فکر کرنے کو نہیں کہا، بلکہ پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ صحیح۔ جب انہوں نے ہاں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آگے بھیج دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، کیونکہ انسان کا دل اپنے مال کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اگر مال آگے جائے گا تو دل وہاں جانے کو چاہے گا۔ بالکل، اور اگر پیچھے چھوڑے گا تو دل یہیں رہنے کو چاہے گا۔ یہ سن کر میرے ذہن میں ایک عام سی مثال آئی تھی۔ کیا مثال؟ جیسے فرض کریں کوئی شخص اپنی پوری جمع پونجی کسی دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر دے۔ اچھا؟ جب اس کا سارا بینک بیلنس وہاں چلا جائے گا تو اس کا دل بھی اس نئے ملک جانے کے لیے بے چین ہو جائے گا نا۔ وہ سوچے گا کب سفر کروں اور اپنے اثاثے سے فائدہ اٹھاؤں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اگر ساری دولت اسی پرانے جھوپڑے میں ہو تو یہاں سے جانا ایک عذاب لگے گا کہ پیچھے سب لٹ جائے گا۔ یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ ہمارا دل ہمیشہ وہی قید رہتا ہے جہاں ہماری توجہ اور مال لگایا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ علاج عام دلاسا نہیں تھا۔ ہاں، یہ تو انسانی نفسیات کی سب سے گہری چوٹ تھی۔ انہوں نے صحابی کو آخرت میں سرمایہ کاری کا مشورہ دیا۔ جب نیکیاں، صدقہ اور قربانیاں آگے بھیج دی جاتی ہیں تو ڈر امید میں بدل جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے وہاں اس کا اپنا خزانہ موجود ہے۔ یہ آخرت کی منزل آسان کرنے والی بات تو واضح ہو گئی، لیکن ان تعلیمات کا اس موجودہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، آج اور ابھی کی زندگی میں؟ اس کا سب سے گہرا اثر انسان کے دل کی حالت پر پڑتا ہے۔ تحریروں میں ایک عورت کا واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی تھی۔ جی، جس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تھی۔ صحیح کہا، اسے کسی کی تکلیف پر رحم نہیں آتا تھا۔ حضرت عائشہ نے اسے موت کی کثرت سے یاد کا مشورہ دیا، اور جب اس نے عمل کیا تو چند ہی دنوں میں اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے آ کر شکریہ ادا کیا۔ یعنی یہ ذہن اور دل سے غفلت اور تکبر کا زنگ اتارنے کا سب سے تیز طریقہ ہے۔ بالکل، اور حضرت کعب کا قول بھی ہے کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم تیمی نے بھی تو فرمایا تھا کہ موت کی یاد اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر نے دنیا کی ہر لذت کو کاٹ دیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ان سب کو دیکھ کر ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ ہم موت کو دنیا کی سب سے بڑی تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن اس کا ذکر ہی دنیا کی روزمرہ پریشانیوں کے لیے ایک پین کلر کا کام کرتا ہے۔ ایک بہترین پین کلر ہے نا؟ اگر پتا ہو کہ آخر میں سب چھوڑ جانا ہے تو مالی نقصان یا لوگوں کی باتیں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ اور یہی اس طالباتی نظام کا اصل حسن ہے۔ جب کسی عظیم حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو چھوٹی پریشانیاں دکھ دینا چھوڑ دیتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا حوالہ بھی یہی بتاتا ہے۔ ہاں، وہ علماء کو جمع کر کے موت اور آخرت کا ذکر کرتے تھے اور روتے تھے۔ ایسے روتے جیسے سامنے جنازہ رکھا ہو، لیکن یہ غم مایوسی کا نہیں تھا، یہ دل کی نرمی اور اصلاح کا حصہ تھا جو انسان کو بیدار رکھتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آواز دیتے تھے، لوگوں، اللہ کو یاد کرو، قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے۔ جی، یہ سوئے ہوئے دلوں کو زندہ رکھنے کی مشق تھی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تعلیمات موت کو ایک بند گلی سے نکال کر ایک طاقتور عملی آلے میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ صرف آخرت نہیں بلکہ آج کی زندگی کو سلجھی ہوئی سمت دینے کا فارمولا ہے۔
خاص طور پر آج کے دور میں جہاں بے پناہ ذہنی دباؤ اور بے چینی ہے، یہ تصور دیکھنے کا ذریعہ بالکل بدل دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل اہمیت کس چیز کی ہے۔ صحیح بات ہے، اور گفتگو کے اس موڑ پر ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے جس پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اگر دل وہیں جانا چاہتا ہے جہاں سرمایہ لگایا ہو، تو ہم اپنا وقت اور دولت کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ جی، ہم نے اپنی جمع پونجی کس جگہ انویسٹ کی ہے جس نے اس فانی دنیا کو چھوڑنے کے خیال ہی کو اتنا خوفزدہ بنا دیا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ساری توجہ اسی دھوکے کے گھر میں لگا دی گئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کی بھی زندگی کی سمت تبدیل کر سکتا ہے۔ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔